اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انسان کی پستی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے ہی خداؤں کو، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے ان بتوں کو پوجنے سے منع کیا، ان بتوں کو جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جن کا معیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں بگاڑ دیں اور ہم چاہیں تو انہیں سنوار لیں۔ وہ بت خدا کی طرف سے ہم پر مسلط نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ہم خود ہی اپنے اوپر مسلط کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا اور اسے شرک کہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، پھر خانہ کعبہ میں وہی کام ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ یہاں بتوں سے مراد بے جان چیزیں یا پتھر کا بنایا ہوا بت نہیں ہے، یہاں بتوں سے مراد انسان بھی ہیں۔ وہ انسان جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ انسان جنہیں ہم اپنی مرضی سے خود پر مسلط کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں خود اوپر آسمان پر اٹھا لیں اور ہم چاہیں تو انہیں زمین پر گرا دیں، وہ ہم میں ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کی پیروی، اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننے کا، اس کا ہی حکم ماننے کا حکم ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے، انبیاء علیہ السلام ہو گئے اور معصومین علیہ السلام ہو گئے، یہ خدا کی طرف سے، اور اس کے بعد کسی بھی غیر معصوم کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کا حکم ماننا، یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں جو ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو وہ غیر مسلم کے لیے تو بتوں کو پوجنے کا حکم ہے، لیکن ہم بھی تو بتوں کی پوج رہے ہیں، ہم بھی انہیں ہی پوج رہے ہیں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، جنہیں ہم دیتے ہیں۔ ہم چاہیں تو انہیں آسمان پر بٹھا دیں اور چاہیں تو انہیں زمین پر لے آئیں، کیونکہ ہم نے خود انہیں بنایا، ہم نے خود تخلیق کیا ہے، ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے یہ بت ہیں جنہیں ہم پوج رہے ہیں۔ انسان کی پستی، کبھی انسان اتنا پست اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارے کیسے خدا ہیں جو تم نے خود بنائے ہیں، حالانکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ لیکن انسان جب پست ہو جائے تو خدا بنانے لگتا ہے، جبکہ انسان کی کرامت مخلوق میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت دی ہے، انسان اپنی کرامت کھو بیٹھا، مری اور نہ مری بتوں کی پوجا شروع کرنے لگا۔ ان سارے بتوں کو توڑنا ہے، بتوں کو توڑنے کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے۔ اب یہاں پر بیان کیا گیا کہ انسان اپنی کرامت کھو بیٹھا ہے، مری اور نہ مری بتوں کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ اب مری بت تو چلو آپ لے لیں کہ پتھر کے بت ہیں جو زندہ ہی نہیں ہیں، جو مردہ ہیں، ان کی ہم جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ، پھر بھی ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہاں نہ مری سے مراد ہے وہ زندہ لوگ جنہیں نہ تو خدا نے ہم پر مسلط کیا ہے، نہ ہی رسول نے ہم پر مسلط کیا ہے، لیکن ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر بندہ ہی علماء کی تقلید کرتا ہے، علماء کی پیروی کرتا ہے، ملا کی تقلید کرتا ہے، ملا کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر منع کیا گیا، یہ ایک شرک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنائی جائے، لہٰذا جس معاشرے میں بت شکنی عام ہو جائے تو شرک نام چیز باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے اپنا بت توڑنا ہے، نیت کے بت کو توڑ دیں۔ جو انسان کے اندر انا کا بت ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اسے توڑنا چاہیے، اور اس کے بعد باقی بتوں کو توڑ دیں۔ جو حق ہے اسے اپنا لیں، جو باطل ہے اسے چھوڑ دیں۔ پھر دوسرے بت توڑتے ہیں۔ عربوں میں مختلف بت ہوتے تھے، قبیلے کا بت ہوتا تھا، خاندان کا بت ہوتا تھا، پوری قوم کا بت الگ ہوتا تھا، گھر کے اندر بھی بیوی کا الگ بت ہوتا تھا، شوہر کا ایک الگ بت ہوتا تھا۔ تو ان خاندانی بتوں کو بھی توڑ دو، اجتماعی، قومی اور لسانی بتوں کو بھی توڑ دو۔ بتوں کو توڑنے کے بعد معاشرے میں انسانیت اور حسینیت اور ابراہیمیت کی خوشبو آ جائے گی۔ حسینیت اور بت پرستی پر ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ کیا ہمارے معصومین علیہ السلام نے، کیا خدا نے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو پوجنے کا حکم دیا، یا کسی غیر معصوم، وہ غیر معصوم جو خدا کی طرف سے حاکم نہیں ہوا، جو خدا کی طرف سے مسلط نہیں کیا گیا، اس کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کا حکم ماننے کی تعلیم دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، تو قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا ہے کہ بت ان
اپنے جیسے انسانوں کی پیروی مت کرو، حاکموں کے پیچھے مت چلو، اگر تم ایسا کرو گے تو ضرور گھاٹے میں ہوگے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں کسی لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، جب روز محشر وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ جن کی وہ پیروی کر رہے تھے وہ جو پیروی کر رہے تھے ایک دوسرے کو جھٹلا دیں گے، ایک دوسرے کو جھٹلا دیں گے۔ تو یہاں قرآن پاک میں ہر جگہ منع کیا گیا ہے کسی بھی بندے کی پیروی، کسی بھی بندے کو حکم ماننے سے، اور یہی مولا علی علیہ السلام نے اور باقی تمام معصومین علیہ السلام نے بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو کیسے توڑا؟ ان کا توڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ سارے امتحانات اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت سارے امتحانات دینے کے بعد یہ سارے بت توڑے۔ اب دیکھ لیں، بت توڑنے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے امتحان دیے، اور بت توڑنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو یہی کام جو ہوا ہے امام حسین علیہ السلام اور تمام معصومین علیہ السلام سے ہوا ہے، کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے اس چیز سے منع کیا، لیکن ہم باز نہیں آئے، مسلمان باز نہیں آئے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ اور جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کیا وہ کسی سے خیمے نہیں چلائے گئے تھے، کیا معصوم بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا؟ یعنی امامت کا دارومدار وہی ہے جو ابراہیم نے انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ بت توڑے، تو جو بھی امام ہوگا وہ بت شکن ہوگا۔ قرآن نے امامت کا معیار بت شکنی قرار دے دیا ہے۔ آج کل جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر بندہ ہی کبھی کوئی رہبر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں رہبر ہوں، کبھی کوئی امام بن جاتا ہے میں امام ہوں، کبھی کوئی آیت اللہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی حجت اللہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی روح اللہ بن جاتا ہے۔ تو جب ان چیزوں کا مطلب ہی نہیں پتہ، ان لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتہ آپ کو، تو پھر یہ الفاظ، یہ القابات کیوں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں معصومین علیہ السلام کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ کون سے بت توڑے ہیں انہوں نے؟ کون سی عہد شکنی انہوں نے ختم کی ہے؟ یہ تو خود اپنے مجسمے بنواتے ہیں، خود اپنی تقلید کروا رہے ہیں، جسے کہ خدا نے اور معصومین علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ تو ان کی پیروی کی جا رہی ہے، یہ ان کی تقلید کی جا رہی ہے۔ خدا را کچھ سمجھو، کچھ سوچو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کو اس طرح سمجھو کہ آپ کے حلق سے نیچے اترے۔